بآواز بلند صلوات. شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی. شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی. اور پاس بابا کے جانے والی ہے، ارے اب تماچے نہ کوئی مارے گا، قبر میں تو غموں کی ماری کے، ارے کوئی گوہر نہیں اتارے گا. جا کے تربت میں چین پائے گی، جا کے تربت میں چین پائے گی. آخری رات ہے سکینہ کی، اور ہے جناب امیر کی پوتی، ارے انتہا ہے اس پہ غریبی کی. عالم نزع ہو گیا طاری، ارے سانس رکنے لگی ہے بچی کی. ارے ریسماب تو کھول دو کوئی، ریسماب تو کھول دو کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی. اور رونے والی کی چلتی سانسوں کو آج اس طرح روکا جاتا ہے. ارے بند ہو جائے شور گریہ کا، سر شبیر لایا جاتا ہے. ارے ہے ملاقات باپ بیٹی کی، ہے ملاقات باپ بیٹی کی. آخری رات ہے سکینہ کی. کہ شور یہ بیریوں کا کہتا ہے، ارے کوئی اٹھتا ہے کوئی گرتا ہے خبر یہ غریب بھائی کو، ارے دم بہن کا نکلنے والا ہے. ارے ابھی لے گی یہ آخری ہچکی، ابھی لے گی یہ آخری ہچکی. آخری رات ہے سکینہ کی. شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی.
صلوات بر محمد والے محمد. میں صاحب کے چرن معذور کرتا ہوں جناب سکینہ کے حوالے سے. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کن مصائب میں گھری نازوں کی پالی بچی، قطرہ آپ کو ترسی ہے سوالی بچی. ارے مشک دریا سے اٹھانے گئی خالی بچی، ارے خاک میں ڈھونڈتی تھی کانوں کی بالی بچی. ارے صبر زہرا کا نمونہ تھی ستمگاروں میں، ارے خون تماچوں سے جما جاتا تھا رخساروں میں. کبھی زینب کبھی کلثوم کا چہرہ دیکھا، ماں کی آغوش سے اتری سوئے صحرا دیکھا. ارے باپ کی آنکھوں میں ٹھہرا ہوا دریا دیکھا، ارے ساحل وقت پہ 9 لاکھ کا پہرا دیکھا. ارے تھام کے دامن شبیر فگا کرنے لگی، شب میں خواب جو دیکھا تھا بیاں کرنے لگی. ارے بولے شبیر مجھے جان سے پیاری بیٹی، رات سینے پہ میرے تو نے گزاری بیٹی. میں نے بے چینی تیری دیکھی ہے ساری بیٹی، خواب سچا ہے تیرا میری دلاری بیٹی. خواب میں نے بھی اسی طرز کا کل شب دیکھا ہے، اپنے سینے پہ چڑھا وقت کا مرحب دیکھا. یہ وہی خواب ہے جس خواب سے لرزا ہے فلک، اسی سنگینی پہ گریا ہے زمین کا مسلک. ہاں اسی درد سے کھو بیٹھے ہیں بینائی ملک، تیار خلد کی مقصود ہے کل شب سے چہک. خواب وہ دیکھا ہے دل سینے میں تھراتا ہے، ارے تیری پھوپھیوں کی ردا شمر لیے جاتا ہے. ارے خواب یہ ٹوٹا نہیں، خواب مسلسل ہے ابھی، اس کی تعبیر میں زندان ہے مقتل ہے ابھی. پیاس ہے خون اگلتا ہوا بادل ہے ابھی، ارے بے ردائی ہے سلگتا ہے آنچل ہے ابھی. ارے دفتن بال سکینہ کا بدن کانپ گیا، ارے ہچکیاں لینے لگی چرخ کوہن کانپ گیا. ارے ایک نظر سینہ شبیر کے جانب دیکھا، ہاتھ کانوں پہ کبھی پہرے بست آہ بکا. کبھی دریا کبھی رسی کبھی یاد آئے چچا، کبھی جلتا ہوا جھولا کبھی یاد آئی ردا. ارے زاویے ظلم کے وہ ذہن میں دہراتی رہی، ارے مشک سوکھی ہوئی دل اور بھی تڑپاتی رہی. ارے صرف دامن ہی نہیں دامن دل بھی جلا، چھوڑ کر ایسے گئے جانب مختل بابا. ارے دیکھیے دیکھیے باندھا گیا رسی میں گلا، ہے رسن بستہ پھوپھی بھائی پہ روتی ہے جفا. ہے نجف دور مدد کس سے سکینہ مانگے، ارے چشم خون سونے کو شبیر کا سینہ مانگے. ارے گپ اندھیرا ہے سجائی نہیں دیتا کچھ بھی، پھول مرجھا گئے زہرا کے ہوا ایسی چلی. ارے خون سعادت سے ہے ساری فضا مہکی ہوئی، ارے درمیان لاشوں کے بابا ہے تمہاری بیٹی. ارے کب کہا میں نے کسی نے پہ سلانے آؤ، ارے وعدہ آنے کا تھا وعدہ نبھانے آؤ. ارے ناگا شور ہوا کھو گئی زخمی بچی، ارے ڈھونڈنے بنت علی جانب دریا نکلی. ارے پوچھا ہر ایک سے جو لاش سرے راہ ملی، ارے گپ اندھیرے میں نہ آواز کسی کی آئی. ارے لاش عباس پہ پہنچی تو جگر تھام لیا، ارے لاش تھرائی سکینہ کا فقط نام لیا. ارے
لاش بے دست پہ جین زینب کو سکینہ نہ ملی، آنکھ سے نہر روا ہو گئی مایوسی کی، ارے تھک گئی بیٹھ گئی خاک پہ خون روتی ہوئی، ارے یا علی کہہ کے چلی جانب مقتل بی بی، ارے پاؤں پڑتا کبھی شمشیر کبھی تیر پہ تھا، ارے سر سکینہ کا ادھر سینہ شبیر پہ تھا، ارے گود میں لے کے سکینہ کو پکاری بی بی، ماں قربان خوبی تم پہ ہواری بی بی، ارے پہنچی کس طرح یہاں بابا کی پیاری بی بی، ارے سو گئی لاشا یہ بے سر پہ دلاری بی بی، ارے گھر چلو قافلہ تیار ہے جانے کے لیے، ارے شمر آیا تھا یہی بات بتانے کے لیے، ارے شمر کا نام سنا ہو گیا دو نیم جگر، ہاتھ کو جوڑ کے کہنے لگی بابیا دیدہ تر، اے پھوپھی چھوڑ دو للہ اسی لاشے پر، ارے جان دینا مجھے بہتر ہے یہیں رو رو کر، ارے شمر کا نام سنا درد سے چلانے لگی، ارے دوڑ کے ساحل دریا کی طرف جانے لگی۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير، شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين، الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، صلوات محمد۔ عزیزان گرامی، ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ مختصر سے وقت میں جلدی کچھ معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں۔ خالق کائنات نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا ہے، ہر انسان کی زندگی کا اپنا ایک ہدف ہے اور ایک مقصد ہے، اور کامیاب انسان وہی ہے اور کامیاب زندگی وہی ہے کہ جو اپنے اس ہدف اور مقصد تک پہنچ جائے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں
سب کے لیے خالق کائنات نے کوئی نہ کوئی کردار اور کوئی نہ کوئی رول معین کیا ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ اس دنیا کے نظام میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور اسی کردار کے ادا کرنے کی بنیاد پر یہ کائنات اس قدر خوبصورت ہے اور اس میں حسن بھرا ہوا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کا راز یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق خدا ہے وہ سب اپنا کردار بر وقت صحیح ادا کرتے ہیں۔ جمادات کا جو کردار ہے اس دنیا میں، جو رول ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ نباتات کا جو کام ہے، جو رول ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ حیوانات کا جو کردار ہے اس دنیا میں وہ ادا کرتے ہیں۔ ایک بیچارہ انسان ہے کہ اولاً تو یہ اپنی پوری زندگی یہی نہیں جان پاتا کہ اس کا کردار کیا ہے اس دنیا میں، اور پھر جو لوگ جان جاتے ہیں ان میں بھی کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنا صحیح کردار ادا کرتے ہیں۔ کوئی مخلوق انسان کے علاوہ اپنا کردار ادا کرنے میں کبھی چوکتی نہیں، اور جو قدرت نے اسے کام دیا ہے اسے بر وقت صحیح انجام دیتی ہے۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ اگر انسان کی طرح اس کائنات میں اور بھی مخلوقات اپنا کردار ادا کرنے میں چوک جائیں یا الٹا کردار ادا کرنے لگیں تو اس دنیا کا کیا بنے گا؟ درختوں کا کردار یہ ہے کہ وہ فضا سے کاربن کو سوکھیں اور آکسیجن لوگوں کو دیں۔ اگر درخت یہ کام الٹا کرنا شروع کر دیں کہ آکسیجن کو سوکھیں اور بدلے میں کاربن نکال کے آپ کو دیں، پھر بتائیے دنیا کتنی دیر چلے گی؟ اگر سورج اپنا کردار ادا کرنے میں چوک جائے، چاند اپنا کردار ادا کرنے میں چوک جائے، زمین کا اپنا جو کردار ہے وہ کردار ادا کرنے میں زمین چوک جائے، یہ دنیا لمحوں میں ختم ہو جائے گی۔ توجہ کریے گا، اس دنیا کی بقا اور اس دنیا کی خوبصورتی اسی چیز میں ہے کہ اس میں جتنی بھی مخلوق ہے انسان کے علاوہ وہ سب اپنا کردار بالکل ٹھیک صحیح اور وقت پہ ادا کرتی ہے۔ توجہ کریے گا، مجھے بہت زیادہ چونکہ وقت نہیں لینا ہے لہذا تمہید کو بہت مختصر رکھتے ہوئے یہ بات طے ہے کہ وہ خدا جس نے پہاڑوں کا ایک رول رکھا ہے، بادلوں کا ایک کردار رکھا ہے، ہواؤں کا ایک کردار رکھا ہے، ایک گھاس پھوس کا ایک کردار رکھا ہے، ایک پیڑ پودے کا ایک کردار رکھا ہے، ایک جانور کا ایک رول رکھا ہے، کیا اس نے اس دنیا میں انسان کا کوئی رول نہیں رکھا ہے؟ نہیں۔ ایک جملے میں اس پوری مجلس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں، یہ پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب اپنا کردار ادا ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے تعاون سے انسان اپنا صحیح کردار ادا کر لے۔ ہر مخلوق معاون ہے، مددگار ہے انسان کو اس کے کردار تک پہنچانے کے لیے، اس کے مقصد تک پہنچانے کے لیے، مگر اس کے باوجود یہ انسان کی غفلت ہے کہ انسان اپنے کردار کو ادا نہیں کرنا چاہتا، اپنے کردار کو ادا کرنے سے بچنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ کام کوئی دوسرا کر دے، ہے نہیں ہے، یا یہ کہ کردار نہ ادا کرنا پڑے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، یہ ایک طویل آیت کا درمیان کا ایک حصہ ہے، اور اس درمیان کے حصے میں خالق کائنات انسان کو جھجوڑ کے یہی بات کہہ رہا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر تم لوگ گھروں کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ گے، یہ ایک اشارہ ہے، ایک استعارہ ہے۔ گھر کا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جانا مطلب اپنا کردار ادا کرنے سے بھاگنا۔ تو یہ نہ سمجھو کہ سب گھر میں بیٹھ جائیں گے، نہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے۔ بہت توجہ کریے گا، اس دنیا میں جتنا حسن ہے آپ یقین جانیے اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مخلوق اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ جس دن انسان اپنا صحیح کردار ادا کرنے لگ جائے گا، یہ زمین جنت بن جائے گی۔
یہ جو آج زمین جو ہے وہ جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہے، اٹھا کے دیکھیں، ہر طرف کوئی چیز آپ کو صحیح اور سلامت اور پیور اور جو آپ کا حق ہے اس کے معیار کے مطابق مل رہی، اس دنیا میں نہیں مل رہی. جبکہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں، دکھاوا یہی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ذمہ دار بنا دیجئے تو ہم اپنا رول صحیح ادا کریں گے، ہم اپنا کردار صحیح ادا کریں گے، ہے نا. جتنے نیتا ہیں، جتنے منتری ہیں، جتنے آفیسرز ہیں، سب کا ایک کردار ہے. اگر یہ سب لوگ مل کے اپنا کردار صحیح ادا کرنے لگ جائیں تو آپ یہ بتائیے کہ یہ زمین پھر کیسی ہوگی. میں مولوی سے شروع کروں. اگر ہر مولوی اپنا صحیح کردار ادا کرنے لگے تو سوچتے جائیے، اگر ہر ممبر پہ آنے والا اپنا صحیح کردار ادا کرنے لگے تو، اگر ہر ڈاکٹر اپنا صحیح کردار ادا کرنے لگے تو، اگر ہر وکیل اپنا صحیح رول ادا کرنے لگے تو، اگر ہر جج اپنا صحیح کردار ادا کرنے لگے تو، اگر ہر معلم اور ٹیچر اپنا صحیح کردار ادا کرے تو، اگر ہر نیتا اور منتری اپنا صحیح کردار ادا کرے. ایک تصور کریں کہ ایک ایسی دنیا میں آپ ہیں جہاں بسنے والا ہر انسان اپنا صحیح کردار ادا کر رہا ہے، تو اس کے بعد کیا کسی جنت کے کا خیال اور جنت کی کوئی خواہش پیدا ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس زمین کے اوپر آپ یہ کردار ادا کریں گے اسی زمین کو جنت بنا دیں گے. اور یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، اسی زمین کے اوپر جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اسی زمین کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو جنت ہے. اسی زمین پر ایک زمین کا حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے کہ جو جنت ہے. وہ ٹکڑا کہیں اور کسی سیارے سے کاٹ کے لا کے زمین پہ فٹ نہیں کیا گیا ہے. کون سی جگہ ہے وہ؟ کربلا ہے. توجہ کریں، تو کربلا کی زمین کہیں کسی دوسرے گرہ سے لا کر کے اس پہ فٹ نہیں کی گئی عراق میں، اسی زمین کا حصہ ہے نا. تو وہ اتنا حصہ جنت کیوں ہے؟ اس کے دائرے کے باہر سب جہنم کیوں ہیں؟ توجہ کریے، کیوں جنت ہے وہ؟ آپ کہیں گے امام حسین کی قربانی کی وجہ سے. نہیں، یہ تو بہت دور آپ چلے گئے. پھر اس زمین کے اوپر کچھ ایسے لوگ 8 دن کے لیے آ کے بس گئے کہ جن میں سے آنے والا ہر فرد اپنا کردار جانتا تھا، اپنا کردار ادا کر رہا تھا اور صحیح کردار ادا کر رہا تھا. تو 8 دن کے لیے اگر کچھ لوگ کسی زمین کے خطے پہ پہنچ جائیں اور اس قافلے کا ہر فرد اپنا صحیح کردار ادا کر دے تو اس صحیح کردار کے ادا کرنے کے نتیجے میں وہ اس زمین کو جنت بنا دیتے. شکریہ، وہ زمین جنت بن گئی. اور اسی کردار کے ادا کرنے والوں کی تعریف قرآن کر رہا ہے. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل. اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے تو بیٹھ جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. سب گھر میں نہیں بیٹھیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ کتب علیہم القتل، جن کے اوپر قتل ہونا لکھا جا چکا، یعنی شہادت جن کا مقدر ہو چکی. یہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے لبردوا الی مضاجعہم، اور خود اپنے پیروں چل کر کے اپنے مقتل تک جائیں گے. توجہ کریے گا. ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ یہ کسی خاص واقعے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں قرآن مجید؟ ایک ایسا زمانہ کہ جہاں لوگوں کو کردار ادا کرنا تھا، مگر پورے مدینے کے لوگ گھروں میں بیٹھ رہے، اور اسی مدینے سے کچھ لوگ ایسے نکلے کہ جن کے اوپر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا، اور وہ اپنے پیروں چل کے خود اپنے مقتل تک آ گئے. اور زبردستی اس کو کربلا سے جوڑ نہیں رہا ہوں. یہی وہ آیت ہے کہ جس سے جناب زینب کبریٰ نے ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد سے استدلال کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں شہزادی کی عظمت کے اوپر. ابن زیاد سے استدلال کرتے وقت اسی آیت کریمہ کو جناب زینب نے پڑھا ہے. جس وقت اسیر ہو کر کے قافلہ آیا ہے کوفے میں، اور ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے اہل حرم کو، تو کچھ دیر تک تو وہ ملعون جو ہے وہ اپنے ناشتے اور کھانے میں مصروف رہا. اہل حرم میں ایک جانب کھڑے رکھے گئے. پھر جب وہ دسترخوان سے فارغ ہوا، اٹھا
تو ایک نظر سب کے اوپر ڈالی. پھر وہ فوجی کی جو قافلے کو لے کر کے آئے تھے ان سے اس نے وہ فہرست لی کہ جن کو کربلا میں قتل کیا گیا ہے، ناموں کو پڑھا. پھر کہتا ہے کہ تعارف کراؤ. اب تعارف شروع ہوا. میں بھی مصائب تک نہیں پہنچ رہا ہوں، توجہ کریے گا. یہاں تک کہ سر فہرست سب سے پہلے جس جوان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ امام سجاد ہے، کیونکہ یہ مرد ہے. تعجب اسی پہ ہے کہ یہ کیسے زندہ ہے، جو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے اندر ہے. کون ہے یہ؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، حسین کا بیٹا علی ہے. وہ فہرست دیکھتا ہے، کہا مگر تم نے فہرست میں تو لکھا ہے کہ علی ابن الحسین قتل ہوئے ہیں. توجہ، یہ وہ موقع ہے کہ امام سجاد بولے. کہتے ہیں وہ میرا ایک بھائی تھا جسے تیرے سپاہیوں نے قتل کر دیا. یہ کون تھے؟ علی اکبر، چونکہ وہ بھی علی ابن الحسین ہے، ان کا نام بھی علی ہے. توجہ، جیسے ہی امام سجاد نے کہا کہ وہ میرا ایک بھائی تھا جسے لوگوں نے قتل کر دیا، تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے بل قتلہ اللہ. کریکٹ کیا اس نے اپنی طرف سے امام سجاد کو. امام سجاد نے کیا کہا تھا کہ جسے تیرے سپاہیوں نے قتل کر دیا وہ میرا ایک بھائی تھا، اس کا بھی نام علی تھا. کہتا نہیں، بل قتلہ اللہ، اللہ نے اسے قتل کیا ہے. یعنی واقعہ کربلا کے فوراً بعد پوری یزیدی مشینری جس مقصد پہ کام کرنے لگی وہ یہ تھی کہ یہ لوگوں کو باور کرا دیا جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور یہ مقدر کا جو تصور آج کسی حد تک لوگوں کے ذہنوں میں ہے تقدیر کا، یہ پوری طاقت لگا کر کے بنی امیہ نے اسے اپنے زمانے میں فروغ دیا ہے، مقدر و تقدیر. یہاں تک کہ دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ اس دنیا میں جو ہوتا ہے وہ سب تقدیر کے کھیل ہیں. اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا. نہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے لکھی ہیں، لیکن اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لکھے کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ کیا اللہ نے قتل کیا؟ امام سجاد کہتے نہیں، تیرے سپاہیوں نے قتل کیا. پھر غصے میں کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے قتل کیا. امام سجاد کہتے نہیں، لوگوں نے قتل کیا. یہ جرأت ہے، یہ ہمت ہے، یہ حوصلہ ہے، یہ علی کا لہو ہے، یہ علی کا نام ہے. توجہ کریے. وہ کہتا ہے کہ اچھا، یہ ایک بہترین موقع اس کے ہاتھوں آیا. کہتا ہے اس کا مطلب آپ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے وہ جگہ ہے کہ جہاں آدمی آ کر کے پھنس جائے گا. امام پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں. ہاں بے شک ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. صحیح ہے، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جن کی موت نہیں آتی ان کی روحوں کو خواب میں سوتے ہوئے، سونے کے عالم میں جب انسان سو رہا ہے اس وقت اس کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے. پھر جس کی موت نہیں آئی رہتی ہے اس کی روح کو پلٹا دیتا ہے، اور جس کی موت مقدر ہو چکی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے. یہ قرآن مجید ہے، اس پر یقین ہے. لیکن گلے پہ چھری اللہ نہیں چلاتا، یہ لوگ چلاتے ہیں. توجہ کریے. اب وہ موقع ہے کہ جب امام سجاد سے گفتگو میں جیت نہیں سکا، اس نے سوچا کہ اب اس جوان سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر قرآن کی آیتوں پہ آیتیں پڑھنے لگے تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. ہم نے ابھی یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ بے دین لوگ ہیں، لامذہب لوگ ہیں، حالانکہ کوفے کے لوگ پہچانتے ہیں آل محمد کو. توجہ کریے. خطاب اس نے موڑ دیا جناب زینب کبریٰ کی جانب. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے عالم میں ایک لیڈی، ایک خاتون، ایک وہ بھی پردے دار خاتون، گھر میں رہنے والی عورت، اس کے اوپر اچانک اتنے مصائب پڑ جائیں تو ٹوٹ جاتی ہے نا، کم حوصلہ ہوتی ہے. پردہ دار خاتون، پردے میں رہنے والی عورتیں، گھروں میں رہنے والی عورتیں، ان کے اوپر اتنے مصائب پڑ جائیں اور انہیں اس طریقے سے بے ردا جو ہے بازاروں میں پھرایا جائے اور دربار میں لا کر کے کھڑا کر دیا جائے، گم ہو جائیں گی، ہوش و حواس کھو دیں گی.
اس نے سوچا اس کے اوپر روب ڈالا جا سکتا ہے. جیسے تعارف ہوا کہ زینب بنت علی ہے، علی بن ابی طالب کی بیٹی ہے زینب. سوال بدل دیا، مفہوم وہی رکھا. کہتا رائتے زینب تم نے دیکھا ما صنع اللہ فی کربلا بأخی، تم نے یہ دیکھا کہ کربلا میں اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اس کی سوئی اسی پہ اٹکی ہے کہ کام جو ہوا وہ اللہ نے کیا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ جب شہزادی زینب کہتی ہیں کیا دیکھنے کی بات کر رہے ہو؟ رائے تھے، سوال یہ کیا تم نے دیکھا کربلا میں تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جناب زینب نے کیا خوبصورت جواب دیا. آج تک علماء اس جملے کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. شہزادی کہتی کیا دیکھنے کی بات کر رہے ہو؟ ما رائے تو اللہ جمیلہ، میں نے تو کربلا میں سوائے خوبصورتی کے، اچھائی کے، بھلائی کے اور تو کچھ نہیں دیکھا. کیوں یہ جملہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے. اگر اللہ کے عمل کو دیکھنے کی بات کر رہے ہو تو میں نے کربلا میں سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا. توجہ کریے گا. اب اس کے بعد شہزادی اسی آیت کو پڑھتی ہیں. بات یہاں سے چلی تھی. شہزادی کہتے ہیں ہاؤلائے قوم، تھوڑا سا لفظ بڑھائیں اپنی جانب سے، یہ وہی قوم تھی، ہے نا، کتب علیہم القتل، جن کے اوپر اللہ نے قتل لکھ دیا تھا. وبردوا الی مضاجعہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے خود اپنے مقتل تک چل کر کے آئے تھے. قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ اگر تم لوگ گھروں میں بیٹھے رہو گے تو کچھ ایسے ہوں گے کہ جو گھر سے نکلیں گے اور اپنے مقتل تک اپنے پیروں چل کے جائیں گے. شہزادی کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاؤلائے قوم، یہی وہ قوم تھی جس کی بات تم کر رہے ہو. جو لوگ کربلا میں قتل کر دیے گئے یہی وہ لوگ تھے کہ جو اپنے پیروں چل کر کے اپنے مقتل تک آئے تھے. مطلب سمجھے اس جملے کا؟ یعنی ابن زیاد زیادہ خوش نہ ہو، تم اس بات پہ غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ تم میرے بھائی کو گھیر کے لائے تھے، کربلا میں قتل کر دیا. نہیں، میرا بھائی اپنے اختیار سے اپنے قدموں چل کے اپنے مقتل تک آیا تھا. یا اس کو الٹ کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں واقعی بہت بصیرت کی چیزیں ہیں. ایک نظر یہ ہے کہ تم لوگ میرے بھائی کو گھیر کر کے کربلا لائے تھے. نہیں، شاید الٹا ہے، میرا بھائی اور اس کے اقدامات تم لوگوں کو گھیر کے کربلا تک لائے تھے. ورنہ تم نے تو اپنے سپاہی مکے بھیجے تھے، احرام کے بھیس میں لوگ خنجر چھپائے آئے تھے کہ طواف کے درمیان، سعی کے درمیان، حج کے بھیس میں میرے بھائی کو قتل کر دو، اور قاتل پکڑا ہی نہ جا سکے کس نے قتل کیا. یہ میرے بھائی کی بصیرت تھی کہ اس نے حج کو عمرے سے بدل دیا اور تم لوگوں کو مکے سے گھیر کر کے کربلا کے میدان میں لے آیا تاکہ قیامت تک لاکھ پردے ڈالے جائیں مگر قاتل کو ہر دنیا کا فرد پہچان لے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. فیصلہ کرو کون کسے گھیر کے لایا تھا. تم نہیں گھیر کے لائے تھے، یہ میرا بھائی تھا، یہ اس کا اقدام تھا. یہ ہے زینب کا رول کربلا میں، یہ ہے سید سجاد کا کردار کربلا میں. یہی نہیں ہے، یہ تو شروعات ہے کردار کی. آپ کہیں گے ٹھیک ہے، جناب زینب کا کردار دکھتا ہے، جناب امام سجاد کا کردار دکھتا ہے، اور قدم قدم پہ دکھے گا. کہیں خطبہ دینا ہے، کہیں گفتگو کرنی ہے، کہیں کربلا کو پہچانوانا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے لائے گئے ہیں کربلا میں، ساتھ امام حسین لائے ہیں. ان کا کیا کردار ہے؟ ان کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ ضرورت تھی. جو کام بچے کر سکتے ہیں وہ بڑے نہیں کر سکتے. یا بہت سے ایسے کام ہیں جو بچوں پہ زیب دیتے ہیں، بڑوں پہ زیب نہیں دیتے. سمجھیے گا تھوڑا کیسے. مثلا ان میں سے ایک کردار ہے بچوں کا، اور وہ ہے گریہ کرنا، رونا. وہ چیخ چیخ کے بھی رو سکتے ہیں، بین کر کر کے بھی رو سکتے ہیں. امام سجاد 22-23 سال کی عمر، امامت کا روب و جلال و وقار و تمکنت کیا زیب دیتا ہے کہ امام سجاد براہ کوفہ اور شام میں چیخ چیخ کے روتے ہوئے جائیں. ایسا نہیں کہ امام سجاد گریہ نہیں، 34 سال روئے ہیں امام سجاد. کیا جناب زینب کی جو شخصیت ہے
اس پر یہ زیب دیتا ہے کہ جناب زینب بیان کرتے ہوئے روتے ہوئے جائیں، مسلسل روتی رہیں؟ نہیں زیب دیتا نا، مگر ایک 4 برس کی بچی تو رو سکتی ہے نا. اس پر تو یہ بیان کرنا اور گریہ کرنا اور یہ تڑپ تڑپ کے رونا، یہ تو جچتا ہے، زیب دیتا ہے. سکینہ کا ایک بہت اہم کردار ہے کربلا کی اس تاریخ میں. وہ بچی کی جو ہمیشہ اپنے باپ کے سینے پہ سوئی ہو، اتنے ناز و نعیم میں پالی گئی ہو، ہمیشہ ایک آغوش سے دوسری آغوش میں منتقل ہوتی ہو. بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کربلا آنے سے پہلے تک سکینہ پیدل نہیں چلتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ چلنا نہیں جانتی تھی، کوئی چلنے نہیں دیتا تھا. اس قدر دلاری، اس قدر پیاری یہ بچی، اور جس کے اتنے پیار کرنے والے ہوں، قدم کیوں رکھے گا زمین پہ؟ کبھی ماں کی آغوش میں ہے، ماں کی آغوش سے باپ کی آغوش میں ہے، باپ کی آغوش سے بھیا اکبر کی آغوش میں ہے، کبھی چچا عباس کی آغوش میں ہے. آغوش سے آغوش. رات ہوتی ہے تو باپ کے سینے پہ. توجہ، باپ کے ساتھ یہ بچی کربلا آ گئی. اور پھر اس قدر مصیبتوں کا ہجوم، اس قدر مصیبتوں کا ہجوم کہ ابھی جب میں ایک روایت دیکھ رہا تھا کچھ روز قبل اسی ماہ محرم میں، تو ایک عجیب سی چیز سامنے سے آئی. یہ وہ شب کہ جسے آپ شب شام غریبہ کہتے ہیں، جس وقت یہ بچی اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈتے ہوئے اس لاش تک پہنچی ہے کہ جس لاشے سے آواز آ رہی تھی، اے لیا اے لیا یا بولیا، اے میرے لال سکینہ تیرا بابا یہاں ہے، ادھر آؤ. اب جو آ کر کے سکینہ نے باپ کے سینے پہ سر رکھا ہے، کچھ جملے کہے. پہلا بیان، پہلی خبر باپ کو بیٹی دے رہی، بابا بابا ذرا میری طرف دیکھو، توجہ کریے، میں وہی سکینہ ہوں جسے سب پیار کرتے تھے. ایک بات نہیں سمجھ میں آئی، بابا میں تو اس قافلے میں سب سے چھوٹی ہوں نا، مگر شیو نے سب سے زیادہ تماچے مجھے مارے ہیں، سب سے زیادہ تازیانے مجھے مارے گئے. یہ بیان کرتے کرتے بچی باپ کے سینے پہ سو رہی ہے. زینب آئیں، تلاش کیا، بچی کو سمجھایا بجھایا، لے کر کے ساتھ آئیں. بس 2-4 فقرے مجلس نتیجے تک آ رہی ہے جہاں سب اسیر ہوئے، یہ 4 برس کی کمسن بچی بھی اسیر ہوئی. اور اس طرح سے اسیر ہوئی کہ اونٹ کی ننگی پشت اور کوفے سے لے کر کے شام تک کا سفر، راستے میں دھوپ اس قدر تیز ہے، گرمی کی وہ شدت ہے، ریگستان کا سفر، لو کے تھپیڑے. جو لوگ سیراب ہوتے رہے ان کے ہونٹ و گلے خشک ہیں، تو جو پیاسے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. ایک منزل آئی کہ جہاں قافلہ روک دیا شمر نے، اور روک کر کے قافلہ اس نے مشکوں کے دہانے کھولے اور جتنے سپاہی تھے ان سب کو پانی پلانا شروع کیا. آپ ذرا کیفیت تصور کریں، ایک 4 برس کی بچی کبھی پانی پلاتے شمر کو دیکھتی ہے، کبھی پھوپھی کا چہرہ دیکھتی ہے. ہمت کر کے پھوپھی سے کہتی، پھوپھی اماں کیا اجازت ہے میں بھی تھوڑا پانی مانگ لوں؟ پانی انسانیت کا حق ہے، پانی پہ کسی کا اجارہ نہیں ہے، پانی کا کوئی مالک اس دنیا میں نہیں ہے. پانی اس کا ہے جو پیاسا ہے. اب نہیں کہہ سکتے کسی پیاسے سے کہ یہ کنواں میں نے کھودا ہے تو تمہیں نہیں پینے دیں گے. اب نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہینڈ پمپ میرا ہے، یہ پانی کا سورس میرا ہے. نہیں، اگر کوئی پیاسا سامنے ہے تو یہ پانی پھر اس کا ہے. توجہ کریں. جناب شہزادی نے اجازت دی، بیٹا پانی مانگ سکتے ہو. سکینہ نے چھوٹا سا کوزہ لیا اور شمر کے پیچھے پیچھے، شمر تھوڑا سا پانی دے دے. اللہ نے مجبوری، وہ شخص جس سے یہ بچی سب سے زیادہ ڈرتی ہے، وہ شخص ہے شمر جس سے یہ بچی سب سے زیادہ ڈرتی ہے، کیونکہ تماچے اسی نے مارے ہیں، تازیانے اسی نے مارے ہیں. لیکن پیاس کا وہ غلبہ ہے کہ مجبور ہے سکینہ شمر کے پیچھے، شمر تھوڑا سا پانی دے دے، تھوڑا سا پانی دے دے. ایک مرتبہ اس نے نگاہ اٹھا کر کے بچی کو دیکھا، کچھ کہا نہیں، آگے بڑھ گیا. بچی سمجھی کہ شاید اپنے فوجیوں کو پلانے کے بعد جب پانی بچ جائے گا تو مجھے دے دے گا.
تھک کر کے سکینہ ایک جگہ بیٹھ گئی، دیکھتی رہی۔ جب وہ سب کو پانی پلا چکا تو ایک مرتبہ بچی پھر امید کے ساتھ اٹھی۔ شمر نے آگے بڑھ کر کے مشکیزے کا دہانہ کھولا۔ بچی سمجھی کہ شاید مجھے کوزے میں پانی دے گا، مگر تاریخ کہتی ہے اس ملعون نے، اس خبیث نے بچا ہوا سارا پانی زمین کے اوپر ڈال دیا۔ ننھی سی بچی کے ہاتھوں سے کوزے چھوٹ گئے۔ عجب نہیں فرات کا رکیا ہو چچا عباس، آپ کے بعد کوئی سکینہ کی پیاس بجھانے والا نہیں۔ جزاکم اللہ۔ بہرحال یہ قافلہ شام پہنچ گیا۔ شام کے دربار کے بعد قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ یہ بچی ہے، یہ سکینہ ہے، کردار ادا کرنا ہے۔ مشیت الہی یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زینب و سجاد شام کے قید خانے میں نہ رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پھر اور آگے رول ادا کرنا ہے، لوگوں تک کربلا پہنچانی ہے، کربلا کی داستان کو پہنچانا ہے، کربلا کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ اگر یہ قید ہی رہیں گے تو کیسے یہ کام ہوگا؟ لیکن ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کرنے والا ہونا۔ ایک بچی ہے کہ جو روزانہ شام کو قید خانے میں رونا شروع کرتی ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ کام جناب زینب نہیں کر سکتی ہیں کہ رات ہو تو اتنی بآواز بلند زینب روئیں کہ لوگوں کے گھروں میں آواز جائے۔ زینب کی شخصیت پہ زیب نہیں دیتا، امام سجاد کی شخصیت پہ زیب نہیں دیتا، مگر سکینہ تو رو سکتی ہے نا، اور سکینہ رو رہی ہیں۔ عالم یہ ہے کہ تمام شام کے لوگ رات کے وقت ایک بچی کے رونے کی آواز سننے کے عادی ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے ہیں۔ عزیزو، ایک ایک دل میں اس بچی نے گھر بنا لیا۔ میں مسائل کو مختصر کر رہا ہوں، بس 2-4 فقرے اور تابوت آپ کے سامنے ہے۔ عزیزو، عالم یہ ہے کہ ایک دن روتے روتے بچی سو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ بچی کے آرام کا وقت ہے، مگر آدھی رات کے بعد یہ بچی پھر اٹھی اور اچانک بابا بابا کہہ کے رونے لگی۔ بیویوں نے سمجھانے کی کوشش کی، چپ کرانے کی کوشش کی، بہلانے کی کوشش کی، مگر سکینہ کا گریہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ یہ اس گریے کی آواز یزید کے محل تک اٹھا۔ کہتا ہے اتنا شور کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بچی نے شاید باپ کو خواب میں دیکھا ہے، اس لیے گریہ کر رہی ہے۔ کہا چپ کراؤ، کہا لوگ کوشش کر رہے ہیں مگر چپ نہیں ہوتی۔ کیسے چپ ہوگی؟ کسی نے مشورہ دیا شاید باپ کا سر بھیج دیا جائے تو کچھ قرار آ جائے، کچھ سکون آ جائے۔ ایک مرتبہ ایک تشت کے اندر حسین کا کٹا ہوا سر رکھا گیا، اوپر سے خان پوش ڈالا گیا، ایک سپاہی لے کر کے دروازے کے اوپر آیا قید خانے کے۔ ہاں دیدو، اب یہ تشت آیا ہے، لا کر کے سکینہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تاریخ کا یہ فقرہ ہے، بچی سمجھی شاید مجھے بہلانے کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان آیا ہے۔ کہتی نہیں نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے پیاس نہیں ہے، میں تو اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا بابا ابھی آیا تھا، مجھے پیار کر رہا تھا، مجھ سے کہا تھا کہ سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ اب جو خان پوش ہٹایا گیا، خدا کسی یتیم کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی بچی کو منظر نہ دکھائے۔ 4 برس کی بچی حیرت سے باپ کا کٹا دیکھتی ہے، آگے بڑھ کر کے سر کو سینے سے لگا کے ایک جملہ کہتی، بابا ابھی تو آپ مجھ سے باتیں کر رہے تھے، ابھی تو مجھے پیار کر رہے تھے، ابھی تو مجھے اپنی آغوش میں لیا تھا، بابا یہ کس نے آپ کی شہرت کو قطع کر دیا؟ یہ کس نے آپ کی داڑھی کو خطاب کر دیا؟ یہ جملے مقتل کے ہیں بابا، کس نے مجھے اس کم سنی میں یتیم بنا دیا؟ بیان کرتے کرتے آواز دھیمی ہوتی چلی گئی، آواز کم ہوتی چلی گئی، سناٹا ہو گیا قید خانے میں۔ اے عزیزو، ہمت نہیں پڑ رہی ہے، سید سجاد کیسے آگے بڑھے، رباب کیسے آگے بڑھے، زینب کیسے آگے بڑھے، مگر بالآخر جناب زینب بڑھی، سکینہ کو جگانے کی کوشش۔ اب جو نبض پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے بیٹا سید سجاد، ارے سکینہ نے ساتھ چھوڑا، سکینہ بھیا حسین سے ملحق ہو گئی۔ ہائے سکینہ، ہائے پیار، 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 ہائے سکینہ،
हाय सकीना, हाय प्यार, 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 हाय सकीना, हाय प्यार। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कैद खाने में सकीना ये बयां करती थी, क्या अंधेरा है पुपे, क्या अंधेरा है पुपे। हाय शम्मा मंगवा ये वरना मैं नहीं जीने की, क्या अंधेरा है पुपे, क्या अंधेरा है पुपे। हाय कैद खाने में सकीना ये बयां करते थे, क्या अंधेरा है पुपे, क्या अंधेरा है पुपे। अपने सीने से लगा लो मैं तुम्हारे सदके, गोद में ले लो मुझे। अपने सीने से लगा लो मैं तुम्हारे सदके, गोद में ले लो मुझे। हाय दिल धड़कता है मेरा खौफ से घबराता है जे, क्या अंधेरा है पुपे, क्या अंधेरा है पुपे। हाय कैद खाने में सकीना ये बयां करती थी, क्या अंधेरा है पुपे। बाबा जाएंगे तब से मुझको होगा मालूम कौन है ये मासूम। बाबा जाएंगे तब से मुझको होगा मालूम कौन है ये मासूम। हाय क्या समझ कर मुझे योग किया देता है शके, क्या अंधेरा है पुपे, क्या अंधेरा है पुपे। हाय कैद खाने में सकीना ये बयां करती थी,
کی شب کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے، مجھ کو رلوائیں گے۔ آج کی شب کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے، مجھ کو رلوائیں گے۔ ہائے ان کے سینے پہ اگر سوتی تو نیند آ جاتے، قید خانے میں سکینہ یہ بیان کرتے تھے، اندھیرا ہے پھوپھی۔ بعد میرے یا اگر ہو اے پیدر کا آنا، ان سے یہ فرمانا، بعد میرے یا اگر ہو اے پیدر کا آنا، ان سے یہ فرمانا۔ ہائے مر گئے گھٹ کے اندھیرے میں تمہارے بیٹے، اندھیرا ہے پھوپھی، اندھیرا ہے پھوپھی۔ ہائے قید خانے میں سکینہ یہ بیان کرتے تھے، ہائے کیا اندھیرا ہے پھوپھی۔ حسین یا 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 حسین قتل امام زمن میں ظالم نام خدا دد من میں کرنا قتل امام زمن میں ظالم نام خدا دد من میں کرنا قتل امام زمن میں ظالم نام خدا پنجتن وے کرنا قتل امام زمان
منوے ہے یہی ایک دم پنجہ جنوے کرنا قتل امام زمن میں عید فاطمہ بی بی کا جایا عید فاطمہ بی بی کا جایا فاطمہ بی بی کا جایا عید فاطمہ بی بی کا جایا عید جوڑا بہشت سے آیا عید جوڑا بہشت سے آیا عید نام قرآن سخن وے کرنا قتل امام زمن وے ظالم نام خدا دت من وے کرنا قتل امام زمن وے عید نانا ہے ختم رسول وے عید نانا ہے ختم رسول وے عید بابا سوار دل دل وے عید بابا سوار دل دل وے عید بھائی امام حسن وے کرنا قتل امام زمن وے ظالم نام خدا دت من وے کرنا قتل امام زمن وے رو رو کہتی تھی زہرا کی جائے رو رو کہتی تھی زہرا کی جائے کسی صورت بچے میرا بھائی کسی صورت بچے میرا بھائی لے کے جاؤں میں سوئے وطن وے کرنا قتل امام زمن وے ظالم نام خدا دت من وے کرنا قتل امام زمن وے اس نے کہنا نہ زینب کا مانا 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 اور نوازا نبی کا نہ جانا 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 کہتی ہے حیدری انجمن وے کرنا قتل امام زمن وے ظالم نام خدا دت من وے کرنا قتل امام زمن وے جزاک اللہ شاباش حسین حسین شہاب الفضل عباس سکینہ یا عباس شہاب الفضل عباس سکینہ یا عباس شہاب الفضل عباس یا 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 سکینہ یا عباس شہاب الفضل عباس جزاک اللہ جزاک السلام اللہ علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم والا جد کا واقعی السلام علیکم والا ام کا واقعی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خصوصاً عباس ابن علی و سکینہ بنت الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقائے غریبان مولائے بے کسان شہنشاہ خراسان بادزامیان یتیمان السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس شموس السلام علیکم یا
أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس السلام عليك علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجل من مانك أنصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Okay.